لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست عزیز بزرگوں، آج وقت آ چکا ہے کہ روزی کمانے میں اور خرچ کرنے میں اپنی ذات پر دبانے والا نگران متعین کرے. اگر دبانے والا نگران متعین نہ کیا، اللہ نہ کرے کرے تو پھر ہمارے جسم کے اعضاء عبادات سے نااہل ہونے کے لیے کافی ہے. تو ہم بات عرض کرو، پھر جسم کے اعضاء عبادات سے نااہل ہونے کے لیے کافی ہے، اور اعضاء سے بغاوت ظاہر ہونے کے لیے کافی ہے، جو آج سب کو شکایت ہے کہ اعضاء میں بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی کا ظہور اعضاء سے ہو رہا ہے اور عبادتوں کی جان نکل چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ اپنے اوپر دبانے والا نگران متعین نہیں ہے. یہ جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ جملہ امت کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل اور رضی اللہ عنہ کا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو کلاب میں بھیجا. آج تو جانے والوں کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک چمڑے کا ٹاٹ، گرمی سے بچنے کے لیے سر پر اور فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر. گرمی سے بچنے کے لیے سر پر اور فیصلہ کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے سر پر اور فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر. وہ گئے، ان کا مال وصول کیا اور وصول کر کے ان کے بیچ میں تقسیم کر کے وہی ایک چمڑے گلے میں لٹکا کر واپس آ گئے. ان کی بیوی نے سوال کیا، جانے والے ہدایہ لے کر آتے ہیں، تمہارے پاس ہدایہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیسے ہدایہ لاتا؟ دبانے والا نگران متعین تھا. ان کی بیوی کو حیرت، آپ پر دبانے والا نگران متعین کر دیا؟ آپ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں امین تھے، آپ تو ابو بکر کے زمانے میں امین تھے، اور آپ پر دبانے والا نگران آ گیا. اس نے اپنے خاندان میں اتنا شور مچایا، بات پہنچتے پہنچتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل کو بلایا، فرمایا، معاذ، میں نے کون سا دبانے والا نگران تجھ پر متعین کیا تھا کہ تو نے گھر والی کو یہ کہا؟ فرمایا، امیر صاحب، گھر والی سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے کہا، اور اس سے میری مراد اللہ تھی. اس سے میری مراد کون تھی؟ یعنی ہر آن مجھے خیال تھا اللہ میرے ساتھ ہے. آج ہم جتنے کمانے والے ہیں نا، جتنے طریقے کار سے کما رہے ہیں، اگر ان کے سامنے اللہ ہوتا نا تو کہیں بھی ہمارا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا اس کے کمانے کے لیے. آج جو واقعات اور خبریں ہم سنتے ہیں کہ اس انداز سے کمائے، اس انداز سے جائے، اس راستہ پوچھے، یہ راستے سے پوچھے. کیا میں آپ کو سیرت بتاؤں؟ جسم صحت مند رکھو اور خون پاک رکھو. یہ بھی جملے بندے کی نہیں ہے، یہ تو حیات الصحابہ کے ٹکڑے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جسم صحت مند رکھو اور خون پاک رکھو. اگر خون پاک نہ رہا، وہ قول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
پھر یہ آنکھیں حرام پر اٹھیں گی اور حلال پر جھک جائیں گی. سب کو شکایت ہے کہ آنکھیں حرام پر اٹھ رہی ہے اور اس کی خبریں. حضرت نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے باریک رگیں آنکھوں میں ہے. جب خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے حرام کمائیوں سے تو یہ آنکھیں حرام پر اٹھ جاتی ہے اور حلال پر جھک جاتی ہے. اور یاد رکھنا جب یہ حلال پر جھکنا شروع ہو جائیں گی تو طلاق کے واقعات شروع ہو جائیں گے. یہ کچھ عرض کرنا آپ سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعیدی کو حمص بھیجا. 1 سال تک نہ کوئی خراج آیا نہ ان کی کوئی خبر آئی. سیدنا عمر نے خط لکھا کہ جیسے ہی میرا خط آپ کے ہاتھ میں آئے جس حال میں آپ ہو اس حال میں مدینہ آ جانا. یہ فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکل رہے تھے اور خط ہاتھ میں آیا. صحت مند جسم کس کو کہتے ہیں ابھی آج اس کی تفصیل شروع ہوگی. ایک تھیلا اس کے کونے پر لوٹا لٹکا دیا اور ڈال دیا اور وہاں سے مدینہ پیدل. ہم لوگ گئے تھے بلاد شام تو ہماری فلائٹ تھی سعودی عربیہ کے لیے. تو میں نے دیکھا 2 گھنٹے 5 منٹ کی فلائٹ تھی اور یہ وہاں سے پیدل چلے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. عرب کی گرمی کی وجہ سے پورا جسم کالا, بال بکھرے ہوئے, پرا گندہ حالی, بال بڑھ چکے تھے. سیدنا عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ عمر بن سعیدی نے کہا جسم صحت مند ہے اور اندر دوڑنے والا خون پاک ہے. سیدنا عمر نے کہا کیا بات ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک یہ لوٹا ہے, اس میں کھاتا ہوں, اسی میں نہاتا ہوں اور اسی میں کپڑے دھوتا ہوں. اور ایک پیالہ ہے, فرمایا اسی سے وضو کرتا ہوں اور اسی سے پانی پی لیتا ہوں. یہ میری کل کائنات ہے جو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اس کو کہا کہ صحت مند جسم ہے. سیدنا عمر نے کہا مال کہاں ہے؟ اور کون سا مال؟ جب مال آپ کا ہے نہیں تو آپ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ مال کون سا ہے؟ مال میں نے ان کی مالداروں سے لیا اور ان کی غریبوں میں تقسیم کر دیا. میں نے کچھ استعمال نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میرا اندر دوڑنے والا خون پاک ہے. شیخ سے ہم نے سنا لوگ نماز کے شرائط لگاتے ہیں, جسم پاک ہو, جگہ پاک ہو, کپڑے پاک ہو. ارے حضرت نے کہا ایک شرط اور بھی بتا دو کہ خون پاک ہو جائے. اگلا جملہ کہا خون کی پاکی کی بغیر عبادتوں کی مثال ایسی ہے جسے سونے کی رکابی میں بہانہ رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے گزارش کر رہا ہوں, پہلی گزارش اپنے اوپر نگران رکھو. دوسری گزارش صحت مند اور خون پاک رکھو کہ ہر آنے والے لقمے کو تلاش کرو کہ کیا چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. تیسری گزارش, آج ہمارے اندر سے کمال احتیاط ختم ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کمانے میں برکت ہے. اس کا نام برکت ہے؟ زیادہ کمانے میں برکت ہے. یاد رکھنا جب اللہ رب العزت اضطراری حال کھول دیتے ہیں نا, جملے شیخ یوسف کی نقل کر رہا ہوں, جب اضطراری حال کھول دیتے ہیں نا اللہ, تو وہاں مال لگانا پڑتا ہے جہاں لگانے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے. کہ تم نے احتیاط نہیں کیا نا, تم کو اضطراری مجاہدوں میں اللہ ڈالیں گے, وہاں مال لگائیں گے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوگی. کیا بتاؤ, کمال احتیاط سناتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مال کس کو دینا ہے. اگر گھر والوں کو دینا ہے تو سنت کیا ہے وہ بھی تو دیکھ لو. اپنی ذات پر استعمال کرنا ہے اس کی کیا سنت ہے وہ بھی دیکھ لو. اپنے اولادوں کو دینا ہے اس میں کیا سنت ہے وہ بھی دیکھ لو. پوری کتاب ایسی پڑھی پڑھی ہوئی ہے. لیکن بہت افسوس ہے آج, کوئی بولتا 4, کوئی بولتا 5, کوئی بولتا 3, کوئی بولتا کیا. اللہ اکبر. میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا مالدار صحابہ کی زندگیاں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسا شخص جس کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اپنی مجالس میں سیدنا عمر کے تذکرے کیا کرو, تو جس طرح درود پاک مجلس کی رونق کو بڑھاتا ہے اس طرح ان کے تذکرے فرمایا مجلس کی رونق کو بڑھاتی ہے. دوسرا جملہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سیدنا عمر کا تذکرہ ہوگا وہاں اللہ کے عدل کا تذکرہ ہوگا. بیمار ہو گئے, چھوٹے
چھوٹے مالک نہیں ہے. بقول شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ پورے سعودی عربیہ کے، پورے یمن کے، پورے بحرین کے، پورے عراق کے، پورے مصر کے، پورے ایران کے، پورے جارڈن کے مالک ہے. یعنی ان کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع ہے. لیکن بیمار ہو گئے. اطباء نے کہا اب تو شہد پینا ہے، لیکن پورے مدینہ پاک میں شہد نہیں ہے. لیکن بیت المال میں ایک شیشی شہد کی رکھی ہوئی ہے. کیا اپنا باور استعمال کیا؟ لاؤ بوتل لاؤ میں پی لیتا ہوں. منبر پر آئے اور منبر پر آنے کے بعد اہل مدینہ سے کہا اے اہل مدینہ میں بیمار ہوں، اطباء نے مجھے شہد پینے کے لیے کہا ہے، لیکن پورے مدینہ میں شہد نہیں ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہو میں شہد استعمال کروں؟ پورے مدینہ نے اجازت دی. تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ شہد استعمال کیا. کیا ہو گیا اللہ جانے. اتنی باتیں ہیں حیات الصحابہ میں. زندگی کی لائف اتنی آگے بڑھا دی ہے کہ حلال طریقے سے وہ نہ آئے تو حرام طریقے سے لے لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے فالودہ پیش کیا. یاد رکھنا اس وقت فالودہ پیش کیا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے. ایسا اس کا رنگ دیکھ کر 3 باتیں کہی. پہلا جملہ تو کتنا لذیذ ہوگا، دوسرا کہا تو کتنا خوشبودار ہے، ساری چیزیں. لیکن اگلا جملہ کیا کہا؟ اس چیز کی میری زندگی میں عادت نہیں ہے تو اس کو پی کر زندگی کی عادت کیوں بنا لو؟ تو ہاتھ نہیں لگایا. کیا مثال ہے تو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال لگے گھر والوں کو دینا ہے. گھر والوں کے بارے میں کیا احتیاط ہو سن لو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک آئے. 3 کی بیوی عاتیقہ بہترین مشک تولنے والی، بہترین مشک تولنے والی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی ہے جو مجھے مشک تول کر دے. ان کی بیوی حضرت عاتیقہ نے کہا میں مدینہ میں سب سے بہترین مشک تولتی ہوں، اب مجھے دے دو میں تول لیتی ہوں. سیدنا عمر نے اعراض کر لیا. انہوں نے دوبارہ کہا تو کیا کہا معلوم ہے؟ جب تو تولیں گی نا تو تولنے کے بعد تیرے ہاتھ پر جو لگے گا نا وہ حصہ میرے گھر میں زیادہ آئے گا. اگلا جملہ کہا تولنے کے بعد تو کن پٹی پر ہاتھ ڈالیں گی اور تولنے کے بعد تو گردن پہ ہاتھ ڈالیں گی، اتنا حصہ تیرے حصے میں زیادہ آئے گا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو بھی اتنا بچائے. کیا بتاؤ؟ ہم سب کی تمنا ہے اولاد کمائے، ہم سب مطمئن ہیں، لیکن یہ بھی تو فکر کرو کہ اولاد صحیح کمائے. کبھی پوچھا بیٹا تو نے کہاں سے کما کر لایا؟ اور سنت ہے نگرانی کرنا. مثالیں ساری دے کر عرض کرو، اللہ معاف کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بازار آئے، دیکھا کہ بازار میں موٹی تازی اٹھنیاں کھڑی ہیں. اس کے قریب آ کر پوچھا یہ اٹھنیاں کس کی ہے؟ ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے کہ ابا یہ اٹھنیاں میری ہے. فرمایا کہ بہت موٹی تازہ ہے. فرمایا ابا جان کمزور خریدے تھے، کھلا پلا کر اس کو موٹا کیا ہے تاکہ زیادہ نفع حاصل کروں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال کیا بتا یہ چرنے کہا جاتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا جان یہ چرنے جہاں مسلمانوں کی اونٹ چرنے جاتے تھے وہاں جاتے تھے. دیکھو یہ خیال ہے سیدنا عمر کا. کیا جملہ کہا کہ بیٹا جب تیرے اونٹ مسلمانوں کی چراگاہ میں آتے ہوں گے تو مسلمانوں کی چراگاہ کے جو چروا ہوں گے وہ آپس میں کہتے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ آئے ہیں، اس کو زیادہ کھلاؤ، اس کو زیادہ پلاؤ. تیرے اونٹوں نے عام مسلمانوں کا حق مارا ہے. جس قیمت پر تو نے خریدا وہ تیرے ہے اور نفع بیت المال. اور جا کر ساری رقم کہاں جمع کر دی. اس وجہ سے میں حیات الصحابہ پڑھ رہا تھا. تیسرا اصول آج کل ہم کو پیسے نا اسکیموں میں چاہیے اور کہاں لے گئے ساری اسکیمیں اللہ ہی جانے. اشارتاً بول رہا ہوں ساری چیزیں معاف کرنا. اتنی بڑی اسکیم ان کے سامنے رکھی گئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ کیا تھی؟
میرے 2 باغ ہیں. سعد بن ربیعہ نے کہا میرے 2 باغ ہیں, ایک باغ آپ کو لے لو, ایک باغ مجھے دے دو, اب جو آپ کو پسند ہے وہ لے لو. اگلا جملہ میں نے نقل کر رہا ہوں, اس سے ہمارے اس جو بیان چل رہا ہے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف نے کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اگرچہ پورے مدینہ کو آپ کو مالدار بنایا ہے, اللہ آپ کے مال میں, آپ کے گھر میں اللہ برکتیں دے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. وہاں علماء نے باپ باندھا, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا سنت ہے. گئے بازار میں اور پہلے دن پنیر بچا کر لائے, پھر اللہ نے وہ وقت لایا کہ ایک ہی وقت میں گیہوں, ایک ہی وقت میں آٹا, اور ایک ہی وقت میں خوشبو, اور ایک ہی وقت میں برتن, اور ایک ہی وقت میں کپڑا, سارا مدینہ سے عبد الرحمن ابن عوف بزنس کیا کرتے تھے. اور اللہ نے وہ مال دیا کہ ان کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے سونا کلہاڑی سے کاٹا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں زخم پیدا ہو گئے. لیکن اصول یہ بیان کیا کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرو. میں اپنے ہوٹل میں بیٹھا تھا, اپنے گاؤں کا ایک آدمی آیا میرے پاس, مولانا اسکیم ہے. میں کیا اسکیم؟ ایسا دو, ایسی ڈمپر تمہاری ہو جائیں گی, ایسا کرو ایسی تمہاری ڈمپر ہو جائیں گی. میں نے کہا میرے پاس ایک اسکیم ہے. تمہارا کون سی اسکیم؟ پھر بغیر کمائی کے مال اور بغیر مال کی نعمتیں, بغیر کمائی کے مال اور بغیر مال کی نعمتیں. تو مولانا یہ کون سی اسکیم ہے؟ وہ یہ اللہ کا ڈر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. اس ڈر پر اب آ جاؤ, اللہ بغیر کمائی کے مال دیں گے اور بغیر مال کے اللہ. میں ہے تو صحابہ پڑھ رہا تھا, آتے آتے ابو امامہ باہلی کو 1 درہم فقیر کو صدقہ دیا, دوسرا درہم فقیر کو صدقہ دیا, تیسرا درہم فقیر کو صدقہ دیا, اور اگلی سنت پڑھنے میں آئی اگر کچھ نہیں رہا تو پیاز دے دیا, کچھ نہیں رہا تو کھجور دے دیا, لیکن کسی فقیر کو گھر سے واپس نہیں بھیجا. تو آخری درہم دے دیا. تو ان کی جو باندھی تھی وہ کرسچن تھی, گلے میں زنور لٹکاتی تھی. غصے میں آ کر کہا سب دے دیا, اب روزہ کس سے چھوڑیں گے آپ؟ انہوں نے میری بات کی طرف توجہ نہیں کی, سوئے, اور ظہر کی نماز کے بعد دمشق کی مسجد میں گئے اور عشاء تک تعلیم میں مشغول رہے. میرے دل میں آیا چلو روزے دار آدمی ہے, میں نے پڑوسن سے قرض لے لیا اور چراغ جلایا اور کھانا بنا دیا. اتنے میں چراغ کے بہانے بستر درست کرنے گئی, جن کے گدے کے نیچے 300 درہم ملے. جب یہ واپس آئے فرمایا تم نے مجھ سے چھپایا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے؟ وہ کون سا مال؟ وہ یہ مال. حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے. فرمایا مجھے مال اللہ نے اپنے خزانے سے دیا. کہ بغیر کمائی کے مال دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس وجہ سے آپ سے سب سے عرض کر رہا ہوں, انتہائی مال کمانے میں چوکنا پن, احتیاط برتے, اسی میں اللہ نے برکت اور عافیت اللہ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو